نیت اللہ کے لیے، لیکن نیت سب کی الگ الگ ہوتی ہے. جو جس کے لیے مرید ہوتا ہے اس کو وہی ملتا ہے. تو وہ مرید اس لیے ہو رہا تھا کہ اس نے سن رکھا تھا کہ اسم اعظم بہت بڑی دولت ہے، تو وہ اپنے پیر سے چاہتا تھا کہ اس کو اسم اعظم ملے. مرشد سے کہا حضور اسم اعظم چاہیے. مرشد نے کہا حالانکہ اسم اعظم کوئی سیکھنے کی چیز نہیں ہے، جب بندے کی صلاحیت اس مقام پر پہنچتی ہے تو اللہ اس کو خود عطا کرتا ہے. کچھ نعمتیں اللہ سیکھنے سے نہیں بلکہ خود عطا کرتا ہے. کچھ چیزیں سیکھنے کی نہیں ہوتی، لیکن لوگ وقت سے پہلے چاہتے ہیں، کیونکہ اس نے سن رکھا تھا اسم اعظم پڑھ کے فرشتے آسمان پہ جاتے ہیں، اسم اعظم پڑھ کے زمین پر آتے ہیں، اسم اعظم پڑھو تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے، اسم اعظم پڑھ کے گھور دو تو زندہ مردہ ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا حضور اسم اعظم چاہیے. مرشد نے کہا بیٹا ایک کام کرو، تم جو ہے وہ اپنا جو مارکیٹ ہے نا، اس مارکیٹ میں جا کر صبح سے شام تک بیٹھو، شام کو آؤ پھر بتائیں گے اسم اعظم تمہیں سکھانا ہے کہ نہیں سکھانا ہے. وہ پورا دن گیا تو دیکھا مارکیٹ کے اندر خوب کرپشن چل رہا ہے، لڑائی جھگڑے ظلم و زیادتی، صبح سے شام تک یہ ہوا. لیکن سارا منظر دیکھ کر کے وہ ہاتھ پر ہاتھ مارتا رہا، مرشد مرشد آپ نے اگر مجھے اسم اعظم سکھا دیا ہوتا تو یہ سب ظلم کرنے والوں کو ابھی میں تہت کر دیتا، برباد کر دیتا، ہلاک کر دیتا. لیکن شام کو جو منظر سامنے آیا وہ بڑا دردناک تھا. ایک 80 سال کا بڈھا سر پہ لکڑیوں کا گٹھا رکھ کر کے لاتا ہے، اور لانے کے بعد جیسے ہی وہ زمین پہ ڈالتا ہے بادشاہ کے سپاہی آتے ہیں، اس بڈھے سے کہتے ہیں یہ لکڑی کا گٹھا اٹھا اور ہمارے گھر پہنچا چل، اور کوئی پیسے نہیں ملیں گے سمجھ لینا. وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بڑھاپے میں لکڑی کا گٹھا سر پہ اٹھاتا ہے اور چل پڑتا ہے. اب تو یہ منظر دیکھ کر اس سے مرید سے برداشت نہیں ہوتا. یہ کہتا ہے کاش حضرت نے اسم اعظم دیا ہوتا تو پڑھ کے ان کو گھورتا، تباہ کرتا، برباد کرتا. 12 لکڑی کا گٹھا انہوں نے رکھا اور وہ بڑے میاں چل دیے. بعد میں یہ خانقاہ میں آیا، مرشد سے کہتا ہے حضرت آپ نے بہت بڑا ظلم کیا، آپ نے اسم اعظم مجھے نہیں سکھایا، ارے اسم اعظم سکھاتے تو آج میں پورے شہر کو درست کر دیتا. مرشد نے مسکرا کے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا پورے دن کی داستان تو چھوڑیے، شام کے وقت میں نے 80 سال کے بڈھے پر یہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھا، اگر مجھے اسم اعظم سکھاتے تو میں وہ سپاہیوں کو ہلاک کر دیتا. تو اس وقت مرشد نے مسکرا کے کہا وہ بڈھا کون ہے تجھے پتا ہے جس کو تو بڈھا کہہ رہا ہے؟ وہ بڈھا جس کو تو بڈھا کہہ رہا ہے وہ بڈھا نہیں ہے، وہ 80 سال کا اس شہر کا قطب ہے اور وہ میرا استاد ہے، اور اسی نے مجھے اسم اعظم سکھایا ہے. حضور اس نے اسم اعظم سکھایا تو وہ اسم اعظم پڑھ کے ان کو ہلاک کیوں نہیں کر دیتا؟ کہا بیٹا جب تک بندے کے اندر خود کے دشمن کو معاف کرنے کا یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک اللہ اس کو مقام ولایت عطا نہیں فرماتا. یہ ولی